بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ کیا لینے آئے ہو یہاں؟ وہ تڑک کر بولی۔ تم روئی کیوں ہو؟ وہ قریب پہنچ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ میں روؤں یا ہنسوں تمہیں اس سے کیا، اور ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ وہ چیختی ہوئی بولی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر سائڈ پر ہو گئی۔ کبھی معاف نہیں کروں گی میں تمہیں، میں نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہاری محبت سے۔ وہ پھنکاری۔ نمرا میری بات سنو۔ وہ اس کا بازو پکڑنا اپنے گلے سے لگا گیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی مگر وہ اس کے گرد سختی سے حصار باندھے کھڑا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت۔ وہ مسلسل ایک ہی بات بڑبڑا رہی تھی، مگر مجھے تم سے بہت محبت ہے نمی جان۔ وہ سر پر بوسہ دیتا بولا۔ کتنی دیر وہ اس کے سینے سے لگی روتی رہی۔ پھر جب اپنی پوزیشن کا خیال آیا تو ایک جھٹکے سے الگ ہوئی۔ وہ جو آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا، ایک دم آنکھیں کھولی۔ وہ چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ نفرت کی انتہا محبت ہوتی ہے نمی، دیکھنا کہیں دل نہ ہار جاؤ۔ میری طرف سے دل صاف کر لو، میں یوں تمہیں اپنا نہیں بنانا چاہتا تھا، سب تمہاری رضامندی سے چاہتا تھا، مگر میر کی وجہ سے سب خراب ہو گیا۔ مجھے لگا کہ میں تمہیں کھو دوں گا تو یہ قدم اٹھایا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ کہتا کمرے سے چلا گیا۔ مجھے تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میرے نام ہو گئی۔ وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر خوشی سے بولا۔ میں بہت خوش قسمت ہوں جو خدا نے میری قسمت میں بنا کسی تکلیف کے میری محبت لکھ دی ہے۔ وہ ساتھ کھڑی حور کو پیار سے دیکھتا ہوا بولا۔ اگلے ماہ ہمارا نکاح اور بھائی آپی کی ولیمے کی تقریب ہوگی، تم خوش ہو حور؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا محبت سے بولا، جس سے وہ شرما کر اسبات میں سر ہلا گئی۔ آج جواب نہیں دو گی میرے سوال کا؟ وہ شوق ہوا۔ وہ نام گردن ہلاتی چہرہ جھکا گئی۔ چلو 1 مہینہ انتظار کر لیتے ہیں، پھر تو اظہار کرو گی نا؟ وہ سرگوشی کرتا ہوا پیچھے ہوا۔ مجھے لگتا ہے بھائی بلا رہے ہیں۔ وہ اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی ہوئی بولی۔ ٹھیک ہے جاؤ، مگر آنا تو میری پناہوں میں ہی ہے تم نے، وہ بھی بہت جلد، پھر کوئی بہانہ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہوا اور حور اپنی دل کی دھڑکن کو سنبھالتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ وہ سب گھر آ گئے تھے۔ نور تو آتے ہی سو گئی، جبکہ زیب کل کے لیے تیاریاں کر رہا تھا، کیونکہ کل اس کی پرنسس کی سالگرہ تھی۔ 2 دن سے جو ہوا وہ سب بھول کر اسے اپنی محبت کا یقین دلانا چاہتا تھا، مگر کون جانتا تھا کل کا دن ان کے درمیان جدائی لے کر آئے گا۔ وہ گھر میں اکیلی تھی۔ جمشید صاحب اپنے کسی دوست کی طرف گئے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے اسے زیب کا میسج آیا تھا کہ تیار رہے، کسی پارٹی میں جانا ہے۔ وہ تیار بیٹھی انتظار کر رہی تھی جب دروازہ ناک ہوا۔ لگتا ہے آ گئے۔ وہ اپنا فراک سنبھالتی اٹھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے میر کھڑا ہاتھ میں کیک اور گلاب کے پھول پکڑے ہوئے تھا۔ کیسی ہو ڈیئر کزن، سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اندر داخل ہوتا ہوا بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ غصے سے غرائی۔ میں تو تمہیں وش کرنے آیا ہوں، پہلی محبت ہو تم میری یار۔ وہ آنکھ دباتا خباثت سے بولا۔ چلو آؤ کیک کاٹیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتا کھینچتا ہوا اسے بولا۔ نور نے اسے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ میر نے ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے ٹکرائی جب اس نے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بنایا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور زیب اندر داخل ہوا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ہاتھ میں پکڑی چیزیں زمین بوس ہوئیں۔ زیب بے یقینی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا۔ وہ غصے کی شدت سے میر کی طرف بڑھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی، ذلیل انسان! زیب غرایا تھا۔ وہ ایک مکہ میر کے منہ پر مار گیا، جبکہ میر نے بھی جوابی وار کیا جس سے وہ دور جا گرا اور ایک ٹانگ زیب کے پیٹ میں ماری۔ تمہیں تو میں آج چھوڑوں گا نہیں میر شاہ۔ وہ دوبارہ اس کی طرف لپکا اور اپنا گھٹنا اٹھا کر اس کے پیٹ میں مارا۔ نور سہمی ہوئی دونوں کو لڑتا دیکھ رہی تھی۔ میں خود نہیں آیا، تیری بیوی نے کال کر کے مجھے بلایا ہے۔ میری بیوی پر الزام لگاتا ہے کمینے انسان، گھٹیا! میں کیا الزام لگاؤں گا؟ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، زبردستی تو نے اسے اپنے قید میں رکھا ہوا ہے۔ چھوڑ کیوں نہیں دیتا تو اسے کہ ہم شادی کر لیں؟ پوچھ اپنی بیوی سے، یہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ تو جھوٹ بولتا ہے کمینہ انسان! میں جھوٹ بولتا ہوں؟ یہ چھپ چھپ کر مجھ سے ملتی ہے، مجھ سے فون پہ باتیں کرتی ہے، مجھے بلاتی ہے، اور تو کہتا ہے
میں جھوٹ بولتا ہوں۔ نور کا وجود تو میر کی باتیں سن کر زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ نکل جا میرے گھر سے، مجھے نہیں سننی تیری بکواس، وہ اسے دروازے کی طرف دھکا دیتے ہوئے بولا تھا۔ وہ دھاڑا تھا، جا رہا ہوں لیکن بہت جلد اپنی امانت ہمیشہ کے لیے لینے آؤں گا، اچھا ہے تو خود ہی اسے چھوڑ دے۔ زیب دروازہ بند کر کے اندر آیا جہاں وہ کھڑی آنسو بہا رہی تھی اور بنا اسے کچھ کہے وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے میں گم ہو گیا تھا۔ نور میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اسے روک سکتی یا اپنی صفائی بیان کر سکتی۔ کمرے سے آنے والی آوازیں بخوبی بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کتنے غصے میں ہے۔ میر گیٹ سے باہر نکلتا اپنے ہونٹوں سے خون صاف کرتا کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ کیسے ہیں چودھری جی؟ ٹھیک، آپ سنائیں شاہ جی؟ آپ کے لیے ایک خوشخبری، آپ کا کوہ نور ہیرا بہت جلد آپ کی پناہ میں آنے والا ہے، بس میری پیمنٹ تیار رکھیے گا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے شاہ جی، جو تم چاہو ہم وہ دیں گے اس کوہ نور ہیرے کے بدلے، مگر اس وقت ہم شہر سے باہر ہیں، اسے میرے فارم ہاؤس لے جائیے گا۔ 3 دن بعد میری واپسی ہے، 3 دن بعد وہیں پر ملاقات ہوتی ہے۔ شاہ جی ٹھیک ہے، میں تیاریاں کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں ڈالا۔ زیب کے گھر سے تھوڑی دور ہی میر نے اپنی گاڑی کھڑی کی تھی۔ اب اسے شدت سے انتظار تھا کب زیب نور کو دھکے دے کر گھر سے نکالتا ہے۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھی رو رہی تھی، کمرے سے ابھی بھی چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نہیں، اس سے پہلے وہ مجھے گھر سے باہر نکالے میں خود چلی جاؤں گی۔ جب انہیں مجھ پر بھروسہ ہی نہیں تو میرا یہاں رکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ننگے پاؤں اٹھی اور اپنا فراک سنبھالتی گیٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ چلتے چلتے گھر سے تھوڑی دور آ گئی۔ بہت سے لوگ اسے دیکھ رہے تھے مگر پرواہ کسے تھی۔ میر ایک تنہا گوشے میں کھڑا، اس نے نور کو قریب آتے دیکھا جو اپنے خیالوں میں گم تھی۔ ایک ہی جست میں وہ اس کے قریب پہنچا، منہ پر رومال رکھ دیا۔ نور نے مزاحمت کی مگر اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میر نے اسے گود میں اٹھایا اور گاڑی میں ڈالتا فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ ہاں 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 ہاں، اب دیکھتا ہوں تم کیسے بچاتے ہو اپنے نور کو۔ وہ ٹہل رہا تھا، اس کے دل میں تھوڑا سا خدشہ تھا، مگر کل جو اکرم نے بتایا کہ میر دونوں میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے، اس نے کل کوشش کی کہ نور خود سچ بتائے مگر وہ نہیں بولی۔ اسے صرف غصہ تھا کہ کیوں نور نے جھوٹ بولا، اسی لیے وہ بنا کچھ کہے کمرے میں آ گیا تھا۔ ایک جھوٹ کی وجہ سے وہ ذلیل انسان الزام لگا رہا تھا نور پر، اور نور خاموش تھی، اسے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، اسے نہیں جھٹلا رہی تھی۔ ابھی اس کا غصہ کچھ کم ہوا تو وہ نیچے نور کو دیکھنے آیا۔ وہ لاؤنج میں آیا پر نور یہاں نہیں تھی۔ کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ وہ اسے ہر کمرے میں دیکھتا بڑبڑایا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ اب زیب سچ میں پریشان ہو گیا تھا کیونکہ نور کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ جلدی سے مین ڈور پر آیا جہاں گارڈز کھڑے تھے۔ میڈم کہاں ہیں؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم لوگوں سے، میڈم کہاں ہیں؟ وہ غصے سے بولا۔ جو کوئی جواب نہیں دے رہے تھے، بس خاموش کھڑے تھے۔ سر میڈم باہر گئی ہیں، ہم نے منع کیا مگر وہ چلی گئی۔ ان میں سے ایک بولا، اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ مر گیا تھا کیا میں، جو مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کتنی دفعہ کہا ہے میڈم کو اکیلے جانے مت دینا، مگر تم لوگ بس کام چور ہو، کبھی کوئی کام ٹھیک سے نہ کرنا۔ وہ درشتگی سے بولا، اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو؟ نکلو جاؤ یہاں سے، نہیں تو میں شوٹ کر دوں گا۔ وہ دونوں بوتل کے جن کی طرح غائب ہوئے تھے۔ وہ باہر نکل کر ارد گرد دیکھنے لگا مگر وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اب کہاں تلاش کروں تمہیں میں نور؟ وہ اسے تلاش کرتا تھوڑے دور آ گیا۔ جب اسے نور کا دوپٹہ زمین پر پڑا نظر آیا، اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا لیا تھا۔ یہ یہاں کیسے؟ وہ ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا تھا۔ دل میں اب 1000 طریقے کے وسوسے آنے لگے تھے۔ صبح سے رات ہو گئی تھی مگر نور کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ مریم بیگم حیدر اور ابان سے سوال کر رہی تھی۔ وہ بہت پریشان بیٹھی تھی۔ مریم بیگم کا رو رو کر برا حال تھا، سب اپنے طور پر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ ماما سنبھالے خود کو، مل جائے گی آپی۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو؟ پتہ نہیں کس حال میں ہوگی میری جان۔
وہ حیدر کے سینے سے لگی رو دی تھی۔ زیب پاگلوں کی طرح اسے تلاش کر رہا تھا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اسے وہاں تنہا چھوڑا۔ اوپر سے اسے میر بھی نہیں مل رہا تھا۔ اب تو زیب کو پکا میر پر شک ہو چکا تھا کہ اس نے ہی نور کو اغوا کیا ہے۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی لڑکیاں وہاں موجود تھیں۔ آہستہ آہستہ نور کے حواس بحال ہونا شروع ہوئے۔ اس نے آنکھیں کھولی تو خود کو کسی انجان جگہ پر پایا۔ میں تو گھر جا رہی تھی، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کون ہے؟ وہ لڑکیوں کو دیکھتی ارد گرد کا جائزہ لیتی بڑبڑائی۔ تھوڑی دیر بعد میر ہاتھ میں سگریٹ پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ تم مجھے یہاں لے کر آئے؟ وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی اور گریبان سے پکڑ کر پوچھا۔ ریلیکس ایکس وائف، آرام سے بات کرتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹاتا ہوا بولا۔ تو کچھ بات ایسی ہے نور بی بی۔ وہ وہاں رکھی ایک کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ تم زیب کی زندگی ہو اور وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور جس سے زیب محبت کرتا ہے میں وہ چیز چھین کر پھینک دیتا ہوں۔ ایک عجیب سا سکون ملتا ہے مجھے۔ اسے تکلیف دے کر وہ سگریٹ لبوں میں دباتا مسکرا کر بولا۔ زیب تم کو نہیں چھوڑے گا۔ تم نہایت ہی گھٹیا انسان ہو۔ مجھے لگا تم سدھر گئے ہوگے، مگر میں غلط تھی۔ وہ تمہیں پورے شہر میں دیوانوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہے، اور قسم سے اس کی حالت مجھے بڑا مزہ دے رہی ہے۔ چلو ڈیئر کزن، اب تم آرام کرو۔ اس نے نور کے گال تھپتھپانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ جب نور نے اپنا چہرہ موڑ لیا، ادھر آؤ تم، وہ لڑکیوں کی رکھوالی کے لیے رکھی ایک عورت کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا۔ جی باس۔ اس لڑکی کو تیار کر کے میرے روم میں بھیجو۔ وہ سکڑی سمٹی بیٹھی لڑکی جس کا نام عالیہ تھا اشارہ کرتا ہوا بولا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے میر؟ نور اس کا ارادہ جان کر اسے روکنے کے لیے آگے آئی۔ اچھا تو پھر کون روکے گا مجھے؟ وہ اس لڑکی کا ہاتھ پکڑتا گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ پیچھے نور اس کی عزت کی حفاظت کی دعائیں مانگنے لگی۔ یہ مغرب کا وقت تھا۔ وہ شاید نماز پڑھ کے ٹیرس پر آئی تھی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ 2 دن 2 راتیں ہو چکی تھی نور کو غائب ہوئے۔ ہونٹوں پر بس نور کی سلامتی کی دعا تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ جب کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اس نے مڑ کر دیکھا تو چہرے پر سنجیدگی لیے ابان کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے قریب ہوا اور اپنی شال اتار کر نمرا کے گرد پھیلا دی۔ سردی ہو رہی ہے، ایسے کھڑی رہو گی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ وہ اس کی سحر آنکھوں میں دیکھتا بھاری لہجے میں بولا۔ نور آپی کی فکر نہ کرو، وہ بہت جلد مل جائیں گی۔ وہ اسے تسلی دیتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اور وہ کتنی دیر اس کے بارے میں سوچتی رہی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اتنی بے عزتی کے بعد بھی کیسے پیار سے بات کر رہا تھا؟ ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا وہ دیوار کے ساتھ لگی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ تو کیسا لگ رہا ہے میرا غریب خانہ؟ وہ اس کے سامنے شان سے براجمان تھا۔ تم انسان نہیں جلاد ہو، تمہیں ترس نہیں آتا ان معصوموں پر؟ وہ غصے سے غرائی تھی۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کبھی میرا تم سے کوئی رشتہ بھی تھا۔ تم گھٹیا انسان، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ 2 دن سے اس نے قید میں رکھا تھا۔ سب کے بارے میں سوچ سوچ کر اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ میر ایک جھٹکے سے اٹھا۔ جیب میں موجود چیز دور جا گری جسے کسی نے بڑی مہارت سے چھپا لیا۔ تمہاری اتنی ہمت؟ میر کا ہاتھ اٹھا اور نور کے خوبصورت چہرے پر اپنا نشان چھوڑ گیا جس سے اس کے ناک سے خون بہہ نکلا تھا۔ بس کل تک کا انتظار کر لو، پھر میں تمہاری یہ اکڑ توڑ کے رہوں گا۔ وہ اسے دھکا دیتا باہر چلا گیا۔ نور کا سر دیوار سے لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو گئی، مگر ایک وجود نے نفرت سے اسے دیکھا۔ تمہارے انجام تک میں پہنچاؤں گی تمہیں، میر شاہ۔ وہ دل ہی دل میں عہد کر کے بڑبڑائی تھی۔
2 دن سے اس نے اپنا ٹھکانہ آفس بنایا ہوا تھا، ابھی بھی وہ آفس سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ گاڑی پورچ میں کھڑی کرتا وہ گھر کے اندر داخل ہوا، جہاں مکمل خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ کبھی وہ یہاں لاؤنج میں بیٹھی اس کا انتظار کرتی تھی۔ وہ ایک سرد ہوا کے سپرد کردہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے روم میں داخل ہوا، جہاں صرف تنہائی تھی۔ وہ اپنا کوٹ صوفے پر پھینکتا وہ بیڈ پر سیدھا لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک خوبصورت اور پاکیزہ عکس نظر آیا، چہرے پر معدوم سی مسکراہٹ آئی۔ 2 دن سے وہ اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ کہاں ہو یار تم؟ ایک دفعہ معاف کر دو مجھے، میں سوچ کر کے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو، بس ایک دفعہ مجھے مل جاؤ، یہ اذیت ختم کر دو میری، تھک چکا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، بس ایک بار سامنے آ جاؤ۔ آنسو اس کے رخسار بھگو رہے تھے، ایک اور رات اس کی اذیت اور تنہائی میں گزرنی تھی۔ اچانک اسے کمرے کی فضا میں گھٹن ہونے لگی، وہ اٹھا اور نیچے جمشید صاحب کے کمرے کی طرف چل دیا۔ وہ ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوا، جہاں وہ اسے نماز پڑھتے نظر آئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ان کے قریب پہنچا، جو اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے تھے، اور ان کی گود میں سرک کے وہیں زمین پر لیٹ گیا، جبکہ زیب کے آنسو ان کا دامن بھگو رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں دعا مانگتے ہوئے آنسو زیب کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ انہوں نے دعا مانگ کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا! آج کتنے سال بعد زیب نے یہ لفظ پکارا تھا، جمشید صاحب کے بے قرار دل کو جیسے قرار ملا ہو۔ بولو میری جان، وہ محبت سے جھک کر اس کی پیشانی چوم گئے۔ مجھے معاف کر دے، میں آپ سے تلخ باتیں کرتا رہا، وہ ان کا ہاتھ چومتا بولا۔ باہر کھڑی حور خوشی سے مسکرا دی تھی۔ بابا اب دعا کریں میری نور مجھے مل جائے، تھک چکا ہوں مگر اس کی کہیں خبر نہیں، کہیں آپ اللہ سے کہ میری پرنسس مجھے واپس دے دے۔ وہ اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ضرور میری جان، اللہ جلد ہی کوئی راستہ دکھائے گا۔ اور شاید یہی وقت قبولیت کا تھا جب خدا نے سب کی دعائیں سن لی تھی۔ اسے کچھ کہنے کے لیے اس نے منہ کھولا ہی تھا جب اس کا موبائل بجا۔ اس نے کال اٹینڈ کی تو دوسری طرف سے جو خبر اسے دی گئی وہ اس کی روح میں سکون پیدا کر گئی تھی۔ وہ جلدی سے کار کی کیز لے کر نکلا اور گاڑی فلی سپیڈ میں بھگا دی۔ وہ اپنے ساتھ 2 آدمیوں کو لے کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ علاقے کو چاروں طرف سے زیب کے آدمیوں نے گھیرے میں لے لیا تھا۔ چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھی۔ وہ پیچھے کے راستے جا رہا تھا۔ پورے فارم ہاؤس میں ایک یہی روم لاک تھا، اس میں ہی ہوگی نور، وہ سوچتا۔ کمرے کے قریب پہنچا، اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا مگر وہ نہ کھلا۔ زیب نے 2 سے 3 دھکے مارے جس سے لاک ٹوٹ کر گر گیا تھا۔ اندر بہت سی لڑکیاں ڈری سہمی بیٹھی تھیں مگر زیب کی بے قرار نظر نور کو تلاش کر رہی تھی، جو اسے کھڑکی کے پاس زمین پر پڑی نظر آئی۔ وہ جلدی سے نور کے قریب پہنچا جس کے سر اور ناک سے خون نکل رہا تھا۔ نور آنکھیں کھولو، وہ دیوانہ وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر بولا۔ تو ڈیئر کزن پہنچ ہی گئے تم اپنی پرنسس تک، چلو میرا کام آسان ہو جائے گا، 2 محبت کرنے والے ایک ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوں گے، وہ صفاقی سے بولا اور گن کا رخ زیب کی طرف کر دیا جو نور کو گود میں لیے بیٹھا تھا۔ ایک بات بتاؤں تمہیں زیب، مجھے تم سے شدید نفرت ہے کیونکہ تو ہر کام میں مجھ سے 2 قدم آگے رہا ہے۔ ماما پاپا سب تمہیں چاہتے ہیں، ہمیشہ تمہاری تعریف ہوتی ہے مگر اب نہیں۔ میر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا اور ایک دم سے فضا میں فائر کی آواز گونجی۔ زیب پھٹی پھٹی آنکھوں سے میر کو دیکھ رہا تھا جس کے سینے پر گولی سوراخ کر کے گزر گئی تھی اور ایک اور گولی چلی جو اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ لڑکھڑا کے گرا اور اس طرح ایک فرعون کا غرور خاک میں مل گیا۔ زیب نے دیکھا تو عالیہ گن ہاتھ میں پکڑے جو اس نے آج اٹھائی تھی کھڑی تھی۔ میں نے مار دیا حیوان کو، وہ تالی بجاتی خوشی سے بولی۔ سب اس پاگل کو دیکھ رہے تھے۔ زیب نے اکرم کو اشارہ کیا، وہ سب لڑکیوں کو بحفاظت ان کے گھر میں چھوڑ کر آئے۔
زیب نے نور کو گود میں اٹھایا اور گاڑی میں لٹا کر اسپتال کے لیے نکل گیا۔ وہ بے چینی سے کمرے کے باہر چکر لگا رہا تھا جہاں اندر اس کی متاع جان کا علاج کیا جا رہا تھا۔ وہ خدا سے اس کی سلامتی کی دعا مانگ رہا تھا۔ فارم ہاؤس پر پولیس نے چھاپا مارا تھا جس سے بہت سی اسمگل ہوئی، بہت سی چیزیں برآمد ہوئی تھی۔ فارم ہاؤس کو پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے مالک کی تلاش جاری تھی۔ میر کی باڈی کو اسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت سلو تھی۔ اس کا علاج کیا جا رہا تھا مگر ڈاکٹر کے مطابق بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسل رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے گھر میں کال کر کے سب کو میر کے بارے میں مختصر بتا کے فون بند کر دیا تھا۔ روم کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر آئے۔ ڈاکٹر، میری وائف اب کیسی ہے؟ وہ بے صبری سے پوچھ بیٹھا۔ آپ کی وائف بہتر ہے، ماتھے پر بس ہلکا سا زخم ہے جو جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ زیب نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ آپ کو اپنی مسز کا اب زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امید سے ہیں، بس تھوڑی سی کمزوری ہے۔ میں میڈیسن لکھ دیتا ہوں، آپ لے آئیں۔ وہ پروفیشنل انداز میں بولے تھے۔ زیب بے یقینی سے ڈاکٹر کو دیکھ رہا تھا۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ میڈیسن لے آئیں۔ ڈاکٹر حیران ہو کر بتانے لگا۔ نہیں، اس سے پہلے زیب کی حیرت ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کی وائف امید سے ہے۔ ڈاکٹر کو زیب کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ اب تو انہیں پکا یقین ہو گیا تھا کہ یہ خوشی میں پاگل ہو چکا ہے۔ زیب خوشی سے آگے بڑھا اور ڈاکٹر کو گلے لگا کے گود میں اٹھا گیا۔ میں باپ بننے والا ہوں، وہ خوشی سے چلاتے ہوئے بولا تھا۔ پلیز مسٹر زیب نیچے اتاریں، ڈاکٹر صاحب چیختے ہوئے بولے۔ وہ گھبرا گئے تھے۔ وہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ تھوڑی دیر پہلے ہی اسپتال سے آیا تھا۔ اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر اسے دکھ ہوا تھا۔ اس کے بھائی نے جو کیا اس کی اسے سزا مل گئی تھی۔ اس کا سانس سینے میں اٹکا ہوا تھا جس سے نہ وہ زندہ تھا نہ ہی مردہ۔ رخسانہ بیگم اور حسن شاہ اپنے جوان بیٹے کی حالت دیکھ کر ٹوٹ سے گئے تھے۔ حسد اور جلن نے میر کو اس حال تک پہنچا دیا کہ اسے اپنے خون کے رشتوں کی پہچان بھی بھول گئی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ سب ابھی عباسی ہاؤس میں ہی تھے۔ اس کو چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف گئے۔ قریب پہنچنے پر اس سے اندر سے کھٹ پٹ کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا جہاں وہ دشمن جاں دوپٹے سے بے نیاز ہلکے پیازی رنگ کے سوٹ میں ملبوس، بال پشت پر کھلے چھوڑے چائے بنانے میں مصروف تھی۔ عباس نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک کپ چائے ملے گی؟ وہ وہیں ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ نمرا جو خیالوں میں گم اپنا کام کر رہی تھی اس کی آواز پر ڈر کے پیچھے ہوئی جس سے کپ میں ڈالی چائے اس کے ہاتھ پہ گر گئی۔ کیا ہوا؟ ابان جلدی سے اس کے قریب پہنچا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا جو بالکل سرخ ہو رہا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ دیکھو کتنا جل گیا ہے۔ وہ اسے ڈانٹتا کرسی پر بٹھا کر ٹیوب لینے گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے اپنے لیے پریشان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ وہ اس کے ہاتھ پر مرہم لگاتا ہوا بولا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی پھر سے رونے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو یار؟ وہ بے چارگی سے بولا اور ٹیوب ٹیبل پر رکھ دی۔ ویسے ہی رونا آ رہا ہے آپ کو کیا؟ وہ اٹھ کر جانے لگی۔ ابان نے اس کی کلائی تھام کر روکا اور دوبارہ اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ کوئی حق نہیں آپ کو مجھے ہاتھ لگانے کا۔ وہ درشتگی سے کہتی اپنا ہاتھ ایک جھٹکے میں چھڑاتی بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ پیچھے وہ کھڑا کتنی دیر اپنی غلطی ڈھونڈتا رہا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ زیب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب پہنچا۔
اور بیڈ پر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ پرنسس پیار سے پکارا۔ نور نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے زیب کو دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ نور نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کے گال پر رکھا، جسے زیب نے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دی، جبکہ وہ اسے خود میں بھینچ کر اس کی کمر سہلا رہا تھا۔ بس کرو جانب، میں تمہارے پاس ہوں، کچھ نہیں ہوا تمہیں، ریلیکس یار۔ وہ نور کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے کر محبت سے اس کی آنکھیں چوم گیا۔ دیکھو، اگر تم اتنا رو گی تو ہمارے بیبی پر اثر پڑے گا، وہ اس کا دھیان بھٹکاتا ہوا بولا، صرف اسے اذیت سے باہر نکالنے کے لیے۔ اس کی بات پر نور نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ ایسا کیا دیکھ رہی ہو جانم؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو جانم؟ یہی کہ آپ ماما اور میں پاپا بننے والے ہیں۔ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ آپ ماما اور میں پاپا بننے والے ہیں، وہ نور کی ناک دباتا خوشی سے بولا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں زیب؟ بالکل سچ میری جان۔ بہت شکریہ میری جان، مجھے اتنی بڑی خوشخبری دینے کے لیے۔ اس نے نور کا ماتھا چوما تھا۔ ویسے نا میں سوچ رہا ہوں ہم کرکٹ ٹیم بنائیں گے، وہ شرارت سے بولا اور ساتھ نور کے فق چہرے کو دیکھا۔ زیب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ ٹھیک تو کہہ رہا ہوں، بس تمہیں میری مدد کرنی ہوگی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نور کو تنگ کرنے میں اسے مزہ آ رہا تھا۔ وہ ابھی کچھ اور کہتا جب نرس کمرے میں داخل ہوئی، مگر نور اب بھی پریشان تھی۔ رخسانہ بیگم نے نور اور زیب سے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگی۔ کچھ بھی تھا، وہ ان کا بڑا بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتی تھی۔ وہ گھر کے لیے نکلنے والے تھے جب انہیں خبر ملی کہ میر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ حسن شاہ بھی جوان بیٹے کی موت سے ٹوٹ سے گئے تھے۔ زیب اور نور نے بھی میر کو خدا کے لیے معاف کر دیا اور اس کے آگے کے سفر کے لیے دعا گو تھے۔ کچھ بھی تھا، میر سے دونوں کا ایک مضبوط رشتہ تھا۔ پلیز زیب، میں نے اور نہیں کھانا، وہ فروٹ سے بھرا باؤل ایک سائڈ پر کرتی ناک چڑھا کر بولی۔ نہیں، جلدی سے پورا ختم کرو۔ وہ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھا پیار سے اسے کھلا رہا تھا۔ پلیز زیب، میرا بہت دل خراب ہوتا ہے، وہ روحان سی ہوئی، مجھ سے نہیں ختم ہوگا۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ اچانک وہ واش روم کی طرف بھاگی۔ وہ واش بیسن پر جھکی الٹیاں کر رہی تھی۔ زیب جلدی سے اس کے پیچھے بھاگا۔ نمرا نے اسے وہیں روک دیا، مگر زیب ہی کیا جو بات مان جائے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا نور کی کمر سہلا رہا تھا۔ منہ دھو کر باہر آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ زیب نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جسے نور نے تھام کر 2 گھونٹ پانی پیا۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا نہیں کھانا کچھ بھی، وہ نم آنکھوں سے بولی۔ اچھا سوری جانم، بولو کیا کھانا ہے میری پرنسس کو؟ کچھ بہت اسپائسی سا، مجھے پیزا کھانا ہے، ابھی وہ لاڈ سے بولی اور اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ میر کی موت کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، زندگی اپنی ڈگر پر چل رہی تھی۔ رخسانہ بیگم اپنے بیٹے کو یاد کرتی رو پڑتی تھی، مگر انہوں نے بھی خود کو سنبھال لیا تھا۔ ان کا بیٹا ایک مجرم تھا جس نے بہت سی لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی تھی اور پھر اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ اس نے نور کے لیے اسپیشل پیزا منگوایا، جو اب دنیا سے بے خبر کھانے میں مصروف تھی اور زیب اسے مسلسل دیکھنے میں۔ کیا ہے اب ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ مسلسل اس کی نظریں گہری نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ دیکھ رہا ہوں تم زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو، آج دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوا اور پلیٹ ایک سائڈ پر رکھی۔ نور اس کے انداز پر سٹپٹا کے جلدی سے کھڑی ہوئی، مگر زیب نے ایک جھٹکے سے کلائی پکڑی اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب میں تمہارے قریب آؤں تو دور نہ ہوا کرو، تکلیف ہوتی ہے، وہ سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو چوم گیا۔ جس دن تم میر سے ملنے گئی تھی اور مجھ سے جھوٹ بولا تھا، وہ 2 دن میں نے انتہائی اذیت میں گزارے تھے، پر مجھے پتہ چلا کہ میر ہم دونوں کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ مجھ پر حملہ بھی میر نے کروایا تھا۔ وہ پورے 2 ہفتے بعد نور سے میر کے متعلق بات کر رہا تھا، ورنہ میر کے نام سے ہی اس کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا۔ جب تم مجھ سے بار بار جھوٹ بول رہی تھی تو مجھے اس دن غصہ آ گیا، مجھے کچھ غلط نہ ہو جائے اس لیے میں تمہیں بنا کچھ کہے اوپر روم میں آ گیا اور تم مجھے غلط سمجھ کے گھر سے چلی گئی اور پھر اس نے تمہیں اغوا کر لیا۔
تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، میری کیا حالت تھی میں بتا نہیں سکتا نور، ہر لمحہ تمہیں کھونے کا ڈر رہتا تھا۔ کس قدر بے بس تھا میں۔ وہ دھیرے دھیرے اسے سب بتاتا گیا اور وہ نم آنکھوں سے سر جھکا کر سنتی رہی۔ جانم میں نے تمہیں رونے کا تو نہیں کہا، وہ مسکرا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ میں اس دن سب کچھ ختم کرنے گئی تھی زیب، تاکہ وہ دوبارہ ہمارے درمیان میں دخل اندازی نہ کرے۔ آپ سے جھوٹ صرف اس وجہ سے بولا کہیں آپ کو دکھ نہ ہو، وہ چہرہ جھکا کر شرمندگی سے بولی تھی۔ مجھے سب پتہ ہے جانم، تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری یہ خوبصورت آنکھیں تمہارے اندر کا سب حال بتا دیتی ہیں۔ چلو آؤ اب آرام کر لو۔ وہ اسے بیڈ پر لیٹاتا اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ اچھا ایک چیز تو میں بھول ہی گیا۔ کیا؟ نور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ زیب اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دور ہوا اور دیکھا وہ سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائی لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ یہ رہ گیا تھا جان، وہ سرگوشی کرتا لیٹ گیا۔ چلو اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ نور کا سر اپنے بازو پر رکھتا آنکھیں موند گیا، جبکہ نور نے بھی اس کے حصار میں پرسکون ہو کر آنکھیں موند لی تھی۔ 1 مہینے بعد۔ کہاں تھی؟ کب سے کال کر رہا ہوں، وہ بے چینی سے بولا۔ سوری میں سو گئی تھی، وہ معصومیت سے سچ بول گئی۔ ہماری نیند اڑا کر آپ سو گئی؟ وہ بس بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی تو بھابھی نے کہا آرام کر لو، اسے صفائی دی تھی۔ کر لو آرام یار، اچھی طرح سے اپنی نیندیں پوری کر لو، میرے لیے اچھا ہوگا، وہ معنی خیزی سے بولا۔ بس 1 دن رہ گیا ہے، پھر تم مکمل میری دسترس میں ہوگی، پھر تمہاری نیندیں پوری کون کم بخت ہونے دے گا؟ اس کی بات کا مطلب سمجھتے حور کے گال سرخ ہوئے۔ پلیز حیدر، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ جانے حیدر، ایک دفعہ پھر سے نام لینا میرا۔ وہ آج اسے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ اس کی باتوں سے حور کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ حور کی طرف سے خاموشی حیدر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کہاں گئی ہو یار؟ وہ شوق ہوا، جبکہ حور نے بنا کچھ کہے فون بند کر دیا تھا، اور حیدر کا اس کی حرکت پر کیا کہا لگا گیا تھا۔ کیا بنے گا تیرا حیدر؟ وہ سرد ہوا کی سپرد کرتا بڑبڑایا اور حور کا ایک بار پھر سوچ کر مسکرا دیا۔ وہ مسلسل اسے کال اور میسیجز کر رہی تھی، مگر وہ کسی کا بھی جواب نہیں دے رہا تھا۔ کل مہندی کا فنکشن تھا اور اوان سے اپنے رویے کی وہ معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر 1 ہفتے سے وہ اسے اگنور کر رہا تھا۔ 7ویں دفعہ کال کرنے پر اس نے فون اٹینڈ کیا۔ ہیلو، وہی دلکش آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ آپ کیسے ہیں؟ زندہ ہوں، تم بتاؤ کیوں فون کیا؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے پتہ ہے تم نے کیا بات کرنی ہے۔ کل مہندی کے فنکشن میں سب کو سچ بتا دوں گا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، تم پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ مجھ سے طلاق کے بعد تم سعد سے شادی کر لینا، ٹھیک ہے؟ اوکے اب آرام کرو۔ اس نے فون بند کر دیا اور نمرا کتنی دیر ساکت کھڑی رہی۔ عباسی ہاؤس میں ہر طرف گہما گہمی تھی، ہر کوئی کام کرتا نظر آ رہا تھا۔ مہندی کے فنکشن کا انتظام لان میں ہی کیا گیا تھا، کیونکہ مہندی کمبائن تھی، اس وجہ سے 2 جھولے رکھے گئے تھے۔ اسٹیج کو پیلے رنگ کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اوپر جہاں وہ سبز اور پیلے رنگ کا لہنگا چولی میں ملبوس تھی، دونوں ہاتھوں میں گجرے ڈالے پھولوں کا خوبصورت زیور پہنے وہ بغیر میک اپ کے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کا دھیان مسلسل اوان کی کل والی بات پر جا رہا تھا۔ تو کیا وہ سچ میں مجھے چھوڑ دے گا؟ سوچتے ہی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑا کف لنکس بند کر رہا تھا اور ساتھ اس کے انابی لبوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی۔ اس وقت وہ سفید رنگ کے کاٹن کے سوٹ میں ملبوس بہت پیارا لگ رہا تھا۔ 1 ہفتے سے اس نے نمرا سے بات کرنا چھوڑا ہوا تھا۔ نمرا کی بے چینی اسے جیسے مزہ دے رہی تھی۔ کل بھی اس نے صرف اس لیے کہا کہ وہ اظہار کر دے کہ محبت ہو گئی ہے، مگر وہ نہیں بولی تھی۔ جان بڑا تنگ کیا ہوا ہے،
اب میری باری ہے۔ وہ مسکراتا ہوا خود پر اسپرے کرنے لگا۔ وہ کب سے لاؤنج میں کھڑا اس کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، مگر وہ نیچے آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس وقت وہ کالے رنگ کا سوٹ پہنے، ہاتھ میں گھڑی پہنے، اچھے سے بال سیٹ کیے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جب اس سے مزید انتظار نہیں ہوا تو اس نے اوپر جانے کے لیے قدم بڑھائے تھے، جب وہ نیلی آنکھوں والی شہزادی سیڑھیاں اترتی نظر آئی۔ اورنج اور گرین رنگ کے لہنگے میں، ہلکے سے میک اپ میں، بال کھلے چھوڑے، وہ زیب کا دل دھڑکا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سیڑھیاں اترتی اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ چلیں، وہ نظریں چراتی ہوئی بولی کیونکہ زیب کی آنکھوں میں محبت کے دیپ وہ دیکھ چکی تھی۔ چلتے ہیں، پہلے ذرا اپنی زوجہ کی تعریف تو کر لوں۔ وہ کھینچ کر اسے اپنے حصار میں لاتے ہوئے بولا۔ زیب چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، وہ یہاں وہاں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اس کے لبوں کو فوکس میں لیتا جھکا تھا۔ بیٹا جی، گھر مہمانوں سے بھرا ہے، کچھ تو لحاظ کر لیں۔ وہ جو اس کے ہونٹوں کو چھونے والا تھا ایک دم سے پیچھے ہوا۔ جہاں جمشید صاحب کھڑے مسکرا رہے تھے، وہ پاپا نور کی آنکھوں میں کچھ چلا گیا تھا، بس وہی دیکھ رہا تھا۔ وہ خجل سا ہوا تھا۔ یہ بہانے ہم نے بھی خوب بنائے ہیں، چلو اب جلدی کرو، کب سے کھڑی ہو، جاؤ حور کو لے کر آؤ۔ وہ اسے حکم دیتا باہر کی طرف چل دیا، جبکہ جمشید صاحب کھڑے بیٹے کی اداکاری دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ نور کا تو ویسے ہی شرم سے برا حال تھا، وہ بھی زیب کے حکم کی تعمیل کرتی حور کے روم کی طرف چل دی۔ خدا تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، جمشید صاحب نے دل میں دعا کی تھی۔ ماشاءاللہ، آج تو ہماری نن پلس بھابھی بہت پیاری لگ رہی ہے، وہ حور کے چہرے کو دیکھتی شرارت سے بولی، جہاں بے چینی واضح دیکھی جا سکتی تھی۔ اس وقت وہ یلو کلر کے لہنگے اور شارٹ شرٹ میں ملبوس تھی۔ پنک لپسٹک ہونٹوں پر لگائے، بالوں کو کھلا چھوڑ کر ایک سائیڈ پر کیا تھا، پھولوں کا زیور پہنے وہ خود بھی ایک خوبصورت پھول لگ رہی تھی۔ بھابھی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی بولی۔ ڈر کس بات کا گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، اور ویسے بھی میرا بھائی کوئی آدم خور نہیں جو تمہیں کھا جائے گا۔ آخری بات نور نے شرارت سے بولی، جس سے حور ہنس دی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تو جمشید صاحب اندر داخل ہوئے۔ ہماری گڑیا تو بہت پیاری لگ رہی ہے، اور ماتھے پر ہونٹ رکھے، اپنے پاپا کو معاف کرو گی گڑیا؟ وہ قریب آئے، وہ نم آنکھوں سے اسبات میں سر ہلا کر ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔